السلام علیکم جی۔ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے الزام کے اندر ضمانت عطا ہو گئی ہے اور ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے 12 سپٹمبر تک۔ یہ مقدمہ ان کے خلاف اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے اور یہ مقدمہ جو تھا وہاں پہ جلسہ کرنے اور جلسے کے اندر وکیل کو، وکلاء کو دھمکیاں لگانے، آئی جی کو دھمکیاں لگانے اور سارا کچھ کرنے کے عوض ہوا تھا۔ 2 کروڑ روپے ماہانہ 229 افراد جو ہیں ان کو عمران احمد خان نیازی المعروف مہاتما کی سیکیورٹی کے اوپر متعین کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو پھر منو پیرنی نو جنہیں لکھوک موکلین جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں عمران احمد خان نیازی کی حفاظت کے لیے، اور صرف 5 قرات کے ہیرے کے اوپر وہ بیچاری گزارا کر رہی ہے۔ منو پھر بیچاری کنی قربانیاں دے رہی ہے نئے پاکستان کے لیے۔ تو یہ جو 2 کروڑ روپیہ ہے یہ گن گن کے آپ تھکنے والے ہو گئے ہیں کہ یار ایک شخص ہے، نہ اس کے پاس کوئی آفیشل عہدہ ہے نہ کچھ ہے، اس وقت اس کے اوپر 2 کروڑ روپے ماہانہ جو ہے اس کی سیکیورٹی کے اوپر لگ رہا ہے۔ وہ دہشت گردی بھی کرتا ہے، اگر دہشت گردی نہ کرتا ہو تو یہ اس کا مقدمہ اس وقت عدالت کے پاس ہو، جس کے اندر اس کو ضمانت ملی ہے 12 سپٹمبر تک۔ تو وہ ضمانت جو لی وہ ایک عدد چماٹ ہیں پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ دہشت گردی کی میرا مطلب ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، اور انہوں نے ایک فارمیلٹی کا مطالبہ کیا کہ جناب انسداد دہشت گردی کے اندر جب ضمانت کے لیے یا ضمانت میں توسیع کے لیے ملزم پیش ہوتا ہے تو اسے ذاتی طور پہ جج کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ تو ملزم کتنے ہوئے؟ تو اس کے اوپر دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، ایگزیکٹ کی جعلی ڈگری والے AXACT ایگزیکٹ جن کا بولڈ ٹی وی چینل ہے، یہ جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں نا دنیا بھر کے اندر، تو یہ ایگزیکٹ کی جعلی ڈگری والے یہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان ورگے نہیں خریدیاں ہوئی ہیں، تو ایگزیکٹ کی جعلی ڈگری والے ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر کسی وکیل نے جوتا مار دیا تو پھر اس کا قصوروار کوئی ہوئے گا۔ ہائے، عمران خان جوتیاں پہننے کا بھی خطرہ ہے؟ بھئی ہم تو خیر ٹھہرے ہی، لیکن اپنے بندوں کو نہیں پتہ ہے کہ عمران خان اگر سیکیورٹی کے بغیر عوام میں آ گیا تو اس کو جوتے پڑ جائیں گے۔ یہ ظہیر الدین بابر اوان صاحب جو ہیں عمران خان کو ذلیل کرنے اور کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور انہوں نے عین بیچ چراہے بھنڈیا پھوڑی ہے اور کہا ہے کہ ظہیر الدین ابھی آتے ہیں، ہم اعزاز سید والے کارنامے پہ آتے ہیں، اعزاز سید والے پہ آتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ ظہیر الدین بابر اوان صاحب کے بقول کہ عمران خان صاحب اگر عدالت آئیں گے تو راستے میں کوئی وکیل بھی انہیں جوتا مار سکتا ہے، یعنی کوئی بھی مار سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوتھیا بھی ہو سکتا ہے، یوتھیا کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے نا کہ اینا ذلیل کران ڈیا سانوں نچ نچ کے، اسی تو ساڈیاں پیڑاں مرن والے ہو گئے ہیں، تیرا نواں پاکستان ہی نہیں بنن ڈیا، کوئی یوتھیا دماغ گھوم سکتا نا یوتھیا کا۔ تو وہ جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان اس طرح چیختے چلاتے پھر گئے اور عمران احمد خان اور دہشت گردی کے ملزم عمران احمد خان نیازی کو لے کے عدالت کے اندر حاضر ہوئے، اور اس حاضری کے بعد عدالت نے بہت حاتم طائی کی قبر کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے ٹانگ مارتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ توسیع دے دی ہے۔ لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہاں پہ اس کے اوپر بڑا زبردست کسی دوست نے، اسلام آباد کے کسی دوست نے لکھا تھا کہ کسی شخص کے لیے اس سے ڈراؤنا خواب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے نہائے دھوئے، بودے شودے وائے، میک اپ کرے، اینک کالی لائے اور کالی اینک لگا کے وہ جب دفتر پہنچے یا کہیں پہ کام کے لیے پہنچے اگے انہوں اعزاز سید ٹکر جائے۔ اعزاز سید صاحب جو ہیں انہوں نے، میں اس موقع پہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اعزاز سید صاحب نے جو اس موقع کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ اور ان کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں سمر من اللہ صاحبہ جو ہیں، ان کے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر، ویسے اس کے حوالے سے ممتاز بھٹی صاحب بھی راوی ہیں۔ ممتاز بھٹی صاحب کو رحمان ملک مرحوم نے بتایا تھا
کہ کون جو تھا وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا افتخار چودھری کی جاسوسی کے لیے، جو پاکستانی وزارت داخلہ کو ان کی جاسوسی کر کے بتاتا تھا اور اس کے عوض کتنے پیسے لیتا تھا۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیں، ممتاز بھٹی صاحب روزانہ ٹویٹر پہ موجود ہوتے ہیں، تو نیچے جا کے پوچھیں جناب کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، کون تھا وہ، تو وہ بتائیں گے آپ کو۔ میں گا دسا میں پائن پھنسنا ہے، آہو میں مرنا ہے اس طرح کا پنگا لے کے۔ بہرحال عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ قدم رنجا فرماتے ہوئے جا رہے تھے، بھائی تمہارا جا رہا تھا، بھائی سے خوبصورت کوئی لگ سکتا ہے، تو وہاں پہ ٹکر گیا اعزاز سید۔ اعزاز سید نے پوچھا کہ وہ جو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہیں انہوں نے جو ہیرا لیا تھا، نہیں ہیرے لیے تھے کہ ہیرا لیا تھا، وہ سانوں کی پاویں پوری ہیرا منڈی لے لی ہوئے یار، ہیرا لیا تھا انہوں نے، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو عمران خان نے ایک طریقے سے اس کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا ہیرا کیا چیز ہے، کسی مہنگی چیز کی بات کرو۔ ہم نے کہا کہ پھر ہم دیکھیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ریٹنگ کیا ہے۔ تو اس ریٹنگ کے لیے گئے ہم، جب رائل کریکشن ٹرسٹ جو ہے ملکہ عالیہ برطانیہ کا، جس کے ہم بھی کبھی ملازم سے مراد ہے کہ غلام رہے ہوئے ہیں، ان کی جو اپنا ٹرسٹ ہے وہ جوبلی سیلیبریشن کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ملکہ عالیہ کی جوبلی سیلیبریشنز جو ہیں اس کے حوالے سے کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جی 2 4 6 7 سیلیبریشنیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی سب سے سستی سیلیبریشن جو ہے نا، سب سے پہلی سیلیبریشن، ہلکی سیلیبریشن، وہ ہے سلور جوبلی سیلیبریشن، جو 25 سال کے بعد جو ہے وہ منائی گئی تھی۔ اس کو چاندی، سلور کا مطلب ہے چاندی، تو سب سے سستی چاندی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی 40 سال کے بعد منائی جانے والی روبی سیلیبریشن۔ 40 سال کے بعد جو سیلیبریشن منائی جاتی ہے اس کو ہم روبی کہتے ہیں۔ ہم تو ہیرے میں سب کچھ فارغ کر دیتے ہیں نا، لیکن یہ روبی ہے۔ روبی سے یاد آیا، یہ ہیرا جو ہے وہ ہماری انگوٹھی میں بھی جڑا گیا تھا جب ہمیں منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک، کیا دن تھے یار وہ، ٹھیک۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر آتا ہے جی گولڈن جوبلی، یعنی کہ 50 سال کے بعد، پہلی 25 سال کے بعد، دوسری 40 سال کے بعد، تیسری گولڈن جوبلی کہلاتی ہے 50 سال کے بعد جو منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب 60 سال کے بعد جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈائمنڈ جوبلی کہتے ہیں۔ اس گلوں ہیرا سستا ہے نا، سونے نالوں مہنگا، ہیرے نال سستا۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں 65 سال کے بعد سفائر جوبلی۔ میں نے کہا نا ہم تو سارے ہیرے کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں، گورا جو ہے نا وہ آپ اس کی دیکھیں، ڈیلیکیسی دیکھیں، پھل بوٹی دیکھیں، وہ ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ تو جو ڈائمنڈ جوبلی کے بعد جو آتی ہے وہ سفائر جوبلی آتی ہے، اور وہ ہے جی 65 سال کے بعد جو منائی گئی ملکہ عالیہ کی، ملکہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں جی 65 سال کے بعد جو منائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے وہ سفائر جوبلی کہلاتی ہے، اور 70 سال کے بعد جو ہے نا، ویسے ایسی سنے سی 75 سال کے بعد وہ منائی جاتی ہے پلاٹینم جوبلی۔ یعنی کہ عمران احمد خان نیازی اعزاز سید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ہیرا نہیں چاہیے بلکہ کوئی پلاٹینم کی ٹائپ کی چیز چاہیے۔ اب پلاٹینم ٹائپ کی چیز جو ہے وہ ایسے تمام افراد جو طارق جمیل کو جانتے اور مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے ان سے فتویٰ لے لیا ہوا ہے۔ نجائز دولت کے جتنے حاملین ہیں اس پاکستان کے اندر، وہ سارے طارق جمیل کو مانتے اور جانتے ہیں۔ جو بزنس مین اپنی فیکٹری کے اندر کروڑوں کی جو ہے وہ گیس چوری کرتا ہے، وہ طارق جمیل سے ایک عدد فتویٰ لے لیتا ہے۔ وہ پرانے زمانے کے اندر پادری نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، تو یہ اسی طرح کی شے ہے طارق جمیل، یہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ یعنی ظالمہ 30 کروڑ روپے دی تو گیس جیڑی ہے نا وہ ہر مہینے چوری کرنا ہے، 1 کروڑ روپیہ رشوت دے کے یا 2 کروڑ روپیہ رشوت دے کے، اور اس کے بعد اپنے بچے کے نکاح کے لیے 30 لاکھ روپیہ طارق جمیل کو دیتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر یار، باقی وہ جو 29.29 کروڑ بچے ہی وہ دا کی کرنا ہی، وہ جا کے اللہ کو کیا جواب دینا ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
تو یہ جی پلاٹینم کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہیرے سے کام نہیں چلے گا، اب گولڈ سے بھی کام نہیں چلے گا، اب پلاٹینم چاہیے۔ اور پلاٹینم وہ دھات ہے جس سے ہمارے یہ عمرہ جو ہیں یہ فتویٰ لیتے ہیں کہ جی مرد کو سونا پہننا تو منع ہے، اور پلاٹینم کی قیمت سونے سے کوئی 12 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ عالمی منڈی کے اندر جا کے دیکھ لیجئے۔ جب میں اکنامک رپورٹنگ ڈیلی کیا کرتا تھا تو اس وقت میں یہ نکال کے دیکھا کرتا تھا کہ پرائس کو آپس میں تبصرہ سرکہ کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ جناب پلاٹینم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پلاٹینم کے بعد اور کتنی سیلیبریشن ہیں وہ ملکہ عالیہ نے لکھا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جوبلی کی سیلیبریشن جو ملکہ کے ٹرسٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی المعروف مہاتما اب کہہ رہا ہے کہ ہیرے کا دور گزر گیا ہے، اب پلاٹینم سے بات ہوگی۔ پلاٹینم جو ہے وہ بہت قیمتی دھات ہے اور بہت بدصورت بھی ہے ویسے بائی دا وے، لیکن عمرہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو اس کا زیور بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ سونا پہننا تو حرام ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے 12 گنا زیادہ قیمت والا فتویٰ جو ہے وہ مطلب کہ طارق جمیل جیسے کرائے کے ملاؤں سے لے کے، اور بنیادی طور پہ سونے کی جو ممانعت آئی تھی وہ تو ڈسپلے آف ویلتھ سے آئی تھی نا، کہ ڈسپلے آف ویلتھ نہ کرو، دولت کا اظہار نہ کرو، تاکہ لوگ دوسرے جن کے پاس وہ نہیں ہیں ان کے دل نہ کوڑے نہ جلیں۔ تو یہ طارق جمیل جیسے جو ہیں یہ پھر بتاتے ہیں کہ نہیں اس سے تو کم جلے گا، اس سے زیادہ جلے گا، پتہ نہیں انہوں نے دوزخ کے کون سے درجے کے اندر جانا ہے۔ طارق جمیل کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا رکھی ہے میں نے، کس دن وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یا سیلاب آ گیا سے اس لیے میں نے روک لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آپ کو اعزاز سید سے شر سے محفوظ رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔